السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی تین اقسام ہیں: توحید ذات، توحید عبادت، توحید صفات۔ مندرجہ ذیل ہم تینوں کو الگ الگ وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ توحید ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا، بے مثال اور لا شریک مانا جائے۔ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد، ماں ہے نہ باپ، وہ کسی کی ذات کا جزء ہے نہ کوئی دوسرا اس کی ذات کا جزء۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو اس کے باطل عقیدے کی تردید قرآن مجید میں یوں فرمائی ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیز اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس باطل عقیدے کی بھی درجہ ذیل الفاظ میں مذمت فرمائی۔ لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں، حالانکہ اللہ بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ بعض مشرک اللہ تعالیٰ کی مخلوق مثلاً فرشتوں، جنوں یا انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مدغم سمجھتے تھے۔ اس عقیدے حلول کہا جاتا تھا۔ بعض مشرک کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو مدغم کہتے تھے۔ ایسے عقیدے وحدہ وجود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل عقائد کی تردید درج ذیل آیات میں فرمائی ہے۔ لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعضوں کو اس کا جزء بنا ڈالا۔ حقیقت یہ کہ انسان کھلا انسان فراموش ہے۔ اب ساری آیات یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، اس کی بیوی ہے نہ اولاد، ماں ہے نہ باپ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی کسی جاندار یا غیر جاندار چیز میں مدغم ہے، نہ کسی چیز کا جزء ہے، نہ ہی کائنات کی کوئی دوسری چیز جاندار یا غیر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہے، نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزء ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مخلوق اس کے نور کا جزء ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جب ایک لا شریک ہستی کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس کا حسب نسب کیا ہے؟ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ اس نے کس سے وراثت پائی ہے؟ اس کا وارث کون ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی۔
کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہم سفر نہیں۔ سورۃ اخلاص آیت نمبر 1 تا 4۔ توحید ذات کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پر جلوہ فرما ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ البتہ اس کا علم اور قدرت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس عقیدے کے برعکس کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ماننا یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ اور جزء کہنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود سمجھنا شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے توحید عبادات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔